یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ شام کے 7:41 ہوئے ہیں۔ پیش خدمت ہے خبرنامہ۔ سب سے پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر۔ یوم جمہوریہ سے قبل پورے جموں کشمیر میں آج فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد۔ اسکولی بچوں اور فورسز کے دستوں نے پر اثر پریڈ میں لیا حصہ۔ بارامولہ ضلع میں ملیٹنٹوں کا بھرتی ماڈیول بے نقاب، پولیس نے 5 نوجوانوں کو ملیٹنسی کی صفوں میں شامل ہونے سے بچا لیا۔ آج منایا گیا بچوں کا قومی دن۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا لڑکیوں کو بااختیار بنانے پر زور، اور وزیر اعظم کا پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ تبادلہ خیال۔ پیش خدمت ہے خبروں کی تفصیل۔ یوم جمہوریہ سے قبل پورے جموں کشمیر میں آج جذبہ حب الوطنی کے ساتھ فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا۔ سری نگر میں یہ ریہرسل شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم سنوار سری نگر میں منعقد کیا گیا، جس میں ڈویژنل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے قومی ترنگا لہرایا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ پریڈ میں سیکورٹی ایجنسیوں کی مختلف ٹکڑیوں نے حصہ لیا، جن میں JNK پولیس، JNK آرمڈ پولیس، IRP، CRPF، SSB، ہوم گارڈز، فائر اینڈ ایمرجنسی، NCC اور طالب علموں کے دستے شامل تھے۔ بعد میں مختلف فنکار گروپوں اور طلباء کی طرف سے تمدنی اور حب الوطنی کے نغمے پیش کیے۔ تقریب پر دیگر لوگوں کے علاوہ ADGP کشمیر، ڈپٹی کمشنر کشمیر سری نگر اور SSP سری نگر موجود تھے۔ گاندربل، اننت ناگ، بڑگام، پلوامہ، کلگام، بارامولہ، کپوارہ، شوپیاں اور بانڈی پورہ اضلاع میں بھی 74ویں یوم جمہوریہ کے سلسلے میں فل ڈریس ریہرسل منعقد ہوا۔ اس موقع پر مارچ پاسٹ کے علاوہ رنگا رنگ ثقافتی پروگرام پیش کیے گئے۔ ادھر مولانا آزاد اسٹیڈیم جموں میں بھی سخت حفاظتی انتظامات کے بیچ آج فل ڈریس ریہرسل منعقد کیا گیا۔ فوج، CRPF، JKP، SSB، NCC کیڈٹوں اور اسکولی بچوں کے دستوں نے پراثر مارچ پاسٹ پیش کیا۔ صوبائی کمشنر جموں رمیش کمار نے پریڈ کا معائنہ کیا اور مارچ پاسٹ پر سلامی لی۔ جموں کشمیر کلچرل اکیڈمی کی فنکاروں اور اسکولی طلباء نے اس موقع پر ایک رنگا رنگ تمدنی پروگرام پیش کیا، جبکہ جموں کشمیر پولیس کے جان بازوں نے انوکھے سٹنٹ پیش کر کے حاضرین کو حیران کر دیا۔ جموں ڈویژن کے باقی ضلعوں میں بھی آج مکمل ڈریس ریہرسل کا انعقاد کیا گیا۔ دریں اثنا یوم جمہوریہ کی تقریبات پرامن اور احسن طریقے پر منانے کے لیے پورے جموں کشمیر میں سیکورٹی سمیت تمام انتظامات کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ جموں میں جہاں UT سطح کی سب سے بڑی تقریب مولانا آزاد اسٹیڈیم میں منعقد ہونی ہے، میں سیکورٹی کے خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں۔ وادی میں بھی سیکورٹی گرڈ کو مزید مستحکم کیا گیا ہے اور کسی بھی مشتبہ نقل و حمل پر نظر گزر رکھنے کے لیے CCTV کیمروں اور دیگر آلات کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ سری نگر کے SK کرکٹ اسٹیڈیم سنوار جہاں صوبائی سطح کی خاص تقریب منعقد ہوگی کہ گردنواں میں حفاظتی عملے کی اضافی نفری تعینات کی گئی ہے اور وہاں 3 دائروں والی سیکورٹی تعینات کی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ سری نگر کے دیگر علاقوں کے ساتھ ساتھ باقی ضلعوں میں بھی اہم سڑکوں اور حساس علاقوں میں داخلی اور خارجی پوائنٹس پر ناکے لگائے گئے ہیں، جہاں پولیس گاڑیوں کی باریک بینی سے تلاشی لی جا رہی ہے۔ اس بیچ کئی اسکوٹر سوار اور گاڑی چلانے والوں نے شکایت کی ہے کہ وہ سری نگر کے مختلف علاقوں، خاص کر شیر کشمیر کرکٹ اسٹیڈیم سنوار کے ارد گرد کے علاقوں میں چیکنگ کے دوران انہیں بلا وجہ تنگ کیا جا رہا ہے اور انہیں دوسرے اور دور راستوں سے گزرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ شکایت کرنے والے ان لوگوں میں ان افراد کی خاصی تعداد شامل ہے جنہیں اپنی ڈیوٹیوں اور دیگر کاموں پر جانا ہوتا ہے اور وہ اس وجہ سے دیر سے اپنے کام کاج کی جگہوں پر پہنچ جاتے ہیں۔ یوم جمہوریہ سے پہلے صدر جمہوریہ کل شام 7 بجے قوم سے خطاب کریں گے۔ یہ خطاب آل انڈیا ریڈیو پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ اس وجہ سے ہمارے یہاں سے کشمیری خبروں کا شام کا بلٹن 7:30 بجے کے بجائے شام 6:30 پر اور اردو خبروں کا بلٹن شام 7:40 کے بجائے 6:40 پر نشر ہوگا۔ حفاظتی عملے نے بارامولہ ضلع کے پٹن علاقے میں 5 نوجوانوں کو ملیٹنسی کی صفوں میں شامل ہونے سے بچا لیا ہے اور کاؤنسلنگ کے بعد انہیں والدین کے سپرد کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بارامولہ پولیس نے فوج کی 29ویں RR کے ساتھ مل کر نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور انہیں ملیٹنسی میں شامل کرنے کی ملیٹنٹوں کی ایک بڑی کارروائی کو بے نقاب کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔
ہمارے بارہمولہ نمائندے کے مطابق حفاظتی عملے کو یہ جانکاری ملنے کے بعد کہ پاکستان میں مقیم ملیٹنٹوں کے سرغنہ بعض نوجوانوں کو اپنی صفوں میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کر رہے ہیں، حفاظتی عملے نے ان نوجوانوں کی کھوج لگا کر انہیں والدین کی مدد سے ان سے پوچھ تاچھ کی، جس کے بعد انہوں نے انکشاف کیا کہ وہ ملیٹنسی میں بھرتی ہونے کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے پاکستان میں مقیم ملیٹنٹ ہینڈلروں کے رابطے میں آ گئے تھے۔ یہ سبھی نوعمر لڑکے ہیں اور ان میں 2 نابالغ ہیں۔ ان نوجوانوں کو مناسب کاؤنسلنگ کے بعد اب اپنے والدین کے حوالے کیا گیا ہے۔ نمائندے کا کہنا ہے کہ جموں کشمیر پولیس اور فوج وادی کے نوجوانوں کو گمراہ کرنے اور انہیں بنیاد پرست بنانے کے دشمن کے سبھی منصوبوں کو ناکام بنانے کے اپنے عزم پر پختہ ہے۔ والدین سے بھی استدعا کی گئی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی حرکتوں پر نظر رکھیں اور پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ یہ خبریں آپ آل انڈیا ریڈیو سے سماعت کر رہے ہیں۔ آج لڑکیوں کا قومی دن منایا گیا۔ بھارت کی لڑکیوں کو تعاون اور مواقع فراہم کرنے کے مقصد کے ساتھ یہ دن ہر سال 24 جنوری کو منایا جاتا ہے۔ اس کا مقصد بچیوں کے حقوق سے متعلق بیداری پیدا کرنا اور لڑکیوں کی تعلیم، ان کی صحت اور تغذیہ سے متعلق بیداری کو فروغ دینا ہے۔ صنفی امتیاز ایک بڑا مسئلہ ہے جس کا سامنا خواتین یا عورتیں پوری زندگی کرتی ہیں۔ لڑکیوں کا قومی دن منانے کا سلسلہ 2008 میں پہلی بار خواتین اور بچوں کی بہبود کی وزارت کے ذریعے شروع کیا گیا تھا۔ حکومت نے گزشتہ برسوں کے دوران لڑکیوں کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ان اقدامات میں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ اور سکنیا سمردھی یوجنا شامل ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے بچیوں کے قومی دن پر اپنے پیغام میں ہر ایک سے استدعا کی ہے کہ وہ آگے آئیں اور ہر ممکن طریقے سے بچیوں کو بااختیار بنانے میں مدد کرے۔ ایل جی نے ایسا نظام تیار کرنے پر زور دیا ہے جس میں معیاری تعلیم کے ذریعے بچیوں کو بااختیار بنا کر قوم کی تعمیر میں ان کی دین کے لیے صلاحیت کو بڑھایا جا سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج نئی دلی میں اپنی رہائش گاہ پر پردھان منتری بال پرسکار حاصل کرنے والے بچوں سے تبادلہ خیال کیا۔ یہ ایوارڈ 11 بچوں کو 6 زمروں میں ان کی غیر معمولی حصولیابی کے سلسلے میں دیے گئے ہیں، جن میں آرٹ، کلچر، بہادری، اختراع، سماجی خدمت اور کھیل کود شامل ہیں۔ ایوارڈ حاصل کرنے والے ہر بچے کو 1 تمغہ، 1 لاکھ روپے کا نقد انعام اور 1 سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا ہے۔ ایوارڈ پانے والوں میں 6 لڑکے اور 5 لڑکیاں شامل ہیں، جن میں وادی کشمیر کے کوکرناگ علاقے سے تعلق رکھنے والی حنایا نثار بھی شامل ہیں، جنہیں کھیل کے میدان میں یہ ایوارڈ دیا گیا ہے۔ تبادلہ خیال کے دوران خواتین اور بچوں کی ترقی کی مرکزی وزیر اسمرتی ایرانی بھی موجود تھیں۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو 13ویں قومی ووٹرز ڈے کے موقع پر کل نئی دلی میں سال 2022 کے لیے قومی ایوارڈ پیش کریں گی۔ چناؤ کمیشن نے کہا ہے کہ بیسٹ الیکٹورل پریکٹسز کے لیے قومی ایوارڈ ریاست و ضلع سطح کے افسروں کو پچھلے سال کے لیے چناؤ منعقد کرانے میں ان کی نمایاں کارکردگی کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ ایڈیشنل کمشنر کشمیر عابد حسین کپرا نے آزادی کا امرت مہوتسو کے بارے میں آج گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر میں 2 روزہ آؤٹ ریچ پروگرام کا افتتاح کیا۔ یہ پروگرام اطلاعات و نشریات وزارت کے سینٹرل بیورو آف کمیونیکیشن کی طرف سے جموں کشمیر میں بیداری پروگراموں کے سلسلے کی ایک کڑی کے طور منعقد کیا گیا۔ آج کے پروگرام کی خاص بات ایک فوٹو نمائش کا اہتمام تھا، جس میں بھارت کی قومی تحریک اور آزادی کی لڑائی کے سفر کو درشایا گیا۔ فوٹو نمائش میں آزادی کی لڑائی کے گمنام سورماؤں کے بارے میں قیمتی جانکاری اور تحریک کے اہم واقعات شامل ہیں۔ اس نمائش کا مقصد سرکار کی مختلف فلاحی اسکیموں کے بارے میں لوگوں کو جانکاری فراہم کرنا ہے۔ پروگرام میں چیف ایجوکیشن آفیسر سری نگر، ڈسٹرکٹ پروگرام آفیسر ICDS اور پرنسپل گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کوٹھی باغ سری نگر نے شرکت کی۔ مرکزی وزیر قانون کرن رجنجو نے کہا ہے کہ عدالتوں میں التوا میں پڑے کیسوں میں کمی لانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ عدلیہ اور سرکار ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کام کرے۔ آج نئی دلی میں ای کورٹس پروجیکٹ کے انعام یافتگان کی عزت افزائی کی ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ انصاف کی تیز تر فراہمی ممکن بنائی جائے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ ملک میں 4 کروڑ 90 لاکھ کیس زیر التوا ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایک بڑی تعداد ہے اور کیسوں کی التوا میں پڑے رہنے کا مطلب انصاف سے انکار اور انصاف میں تاخیر ہے۔ کرن رجیجو نے یہ بھی کہا کہ ای کورٹس ایک بڑا پروجیکٹ ہے اور یہ تکمیل کے آخری مرحلے میں ہے۔ وادی کے بلند پایہ ولی کامل حضرت خواجہ حبیب اللہ عطار کا عرس مبارک ان کے آستان عالیہ واقع ڈبتل گرگڑی محلہ زہرہ کدل میں 2 اور 3 رجب المرجب یعنی کل اور پرسوں کو عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ سری نگر جموں قومی شاہراہ کے مختلف پڑاؤں پر تازہ برف باری اور بھاری بارشوں کے نتیجے میں اس شاہراہ کو آج بعد دوپہر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ قاضی گنڈ اور بانہال میں تازہ برف باری اور بانہال سیکٹر میں بارشوں کی وجہ سے رام بن سیکٹر میں پانتھیال کے نزدیک پسیاں گر آئی ہیں، جس کے بعد قومی شاہراہ کو احتیاطی قدم کے طور گاڑیوں کی نقل و حمل کے لیے بند کر دیا گیا۔ لگاتار بارش اور پسیاں گرانے کے سبب بحالیاتی کام میں رکاوٹ آ رہی ہے اور جو ہی سڑک کو صاف کیا جائے گا تو رامبن، رامسو اور بانہال کے درمیان درماندہ گاڑیوں کو اپنی اپنی منزلوں کی طرف جانے کی اجازت دے دی جائے گی، جبکہ شاہراہ پر کل کے لیے گاڑیوں کی نقل و حمل کے بارے میں فیصلہ دیر شام کو لیا جائے گا۔ اور اب ڈالتے ہیں ایک نظر موسم پر۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے درمیانہ درجے کی بارش اور برف باری کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 7.5 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -2.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 18.2 ڈگری جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 8.5 ڈگری سیلسیس تھا۔ ادھر لیہ میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت -10.2 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ خبروں کے اختتام سے پہلے آج کی سرخیوں پر ایک نظر اور۔ یوم جمہوریہ سے قبل پورے جموں کشمیر میں آج فل ڈریس ریہرسل کا انعقاد، اسکولی بچوں اور فورسز کے دستوں نے پر اثر پریڈ میں لیا حصہ۔ بارہمولہ ضلع میں ملیٹنٹوں کا بھرتی ماڈیول بے نقاب، پولیس نے 5 نوجوانوں کو ملیٹنسی کی صفوں میں شامل ہونے سے بچا لیا۔ آج منایا گیا بچوں کا قومی دن، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کا لڑکیوں کو بااختیار بنانے پر زور اور وزیر اعظم کا پردھان منتری راشٹریہ بال پرسکار حاصل کرنے والے بچوں کے ساتھ تبادلہ خیال۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔